اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ سورہ فاتحہ۔ محترم سامعین، یہاں سے الحمدللہ سورہ فاتحہ جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اسی سے درس قرآن کا بھی آغاز ہوا۔ اس درس کی ابتدائی مجلس میں قرآن مجید کی فضیلت، اہمیت اور خاص طور سے درس قرآن میں شریک ہونا اور درس قرآن کی محفل میں رہ کر قرآن کی تلاوت سننا، اس کے درس کا اہتمام کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے، ان ساری چیزوں کا علم آپ لوگوں کو ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کے آغاز سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن مجید پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی اللہ کی پناہ شیطان مردود سے مانگ لی جائے کہ اللہ شیطان مردود سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تو پناہ دے۔ اور اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے اصطلاحی زبان میں تعوذ اور بسملہ کہا جاتا ہے۔ تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسملہ کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سورے کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، یہ اس سورے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہاں اس بات کے بارے میں کچھ وضاحت کر دوں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے تعلق سے۔ سب سے پہلے شیطان کے شر سے پناہ طلب کی جا رہی ہے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، اور اس کے بعد بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر اس کا آغاز کرنا۔ آخر قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی شیطان سے پناہ کیوں طلب کی جاتی ہے؟ بہت اہم چیز ہے یہ بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو یہ بے معنی بے حکمت نہیں ہو سکتی، اس میں معنویت ہے، حکمت ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا قرآن مجید پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ قرآن اپنے بارے میں جیسا کہ سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہی یہ بات آئے گی، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جس میں اللہ خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یعنی قرآن پڑھنے کے بعد بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ وہی گمراہ ہوتے ہیں جو شیطان کے وسوسوں سے بچ نہیں پاتے۔ آج ہمارے درمیان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ایک طبقہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے کہ ہم صرف قرآن مجید کو مانتے ہیں، باقی ہم حدیث اور دیگر چیزوں کو نہیں مانتے، یہ وہی چیز ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ شیطان کے شر سے پناہ طلب کرو، یہ شیطان کی گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بعد گمراہ نہ ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ رہنا ہوگا، اس کے شر سے پناہ طلب کرنی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، اس کے بعد اللہ کے رحم و فضل و کرم کا مطالبہ کیا جائے۔ عقیدے کی زبان میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جلب منفعت اور دفع مضرت۔ دفع مضرت کا مطلب ہوتا ہے نقصان دینے والی چیزوں کو دور کرنا،
اور جلب منفعت کا مطلب ہوتا ہے فائدہ دینے والی چیزوں کو حاصل کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا۔ تعوذ دراصل دفع مضرت ہے، نقصان دینے والی چیز کو دور کرنا ہے۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بعد گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں دفع مضرت یعنی شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرنا اللہ کی، اور اس کے بعد جلب منفعت ہے، بسم اللہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا مطالبہ، اس کے نام سے ہر چیز کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کے ابتدا سے پہلے جب اس کو ہم پڑھنے لگ جائیں تو تعوذ اور بسملہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے آغاز کرنے والی چیز، جس سے شروعات کی جائے، اسٹارٹ کیا جائے۔ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اس بنیاد کے پر اس کا نام فاتحہ ہے، یعنی شروعات کرنے والی۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کی ساری تعلیمات کا نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ اس کا بنیادی مرکز ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ پیدا کرنے والی چیز ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان، اور انسان کو اللہ نے پیدا کس لیے کیا؟ لیعبدون، تاکہ تم میری ہی عبادت کرو۔ اسی لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت نام کی جتنی چیزیں ہوگی وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے، اور ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ اب عبادت نام کی جتنی قسمیں ہوگی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائے، چاہے وہ نذر و نیاز ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، قیام ہو، ساری چیزیں جو عبادت نام کے دائرے کے اندر آتی ہیں سب کے سب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کی جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص عبادت کی کسی بھی قسم کو، چاہے وہ سجدہ ہو، رکوع ہو، کوئی بھی چیز جو عبادت کے دائرے کے اندر آتی ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، صدقہ و خیرات ہے، اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف اسے پھیرتا ہے، یہی شرک فی العبادہ ہے، یعنی عبادت میں اللہ کے علاوہ کو شریک بنانا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً معاف کرنے والا نہیں۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید کی عظیم الشان سورہ ہے، جس کا تذکرہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہجر کے اخیر میں کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ، ہم نے تمہیں 7 بار دہرائی جانے والی آیتیں عطا کیں۔ یہ صرف فرض نماز کی 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ دہرائی جاتی ہیں، علاوہ ازیں نفل ہے، سنت ہے، وتر ہے، کتنی مرتبہ اس کو دہرایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی خاصیت ہے کہ انسان اس سے کبھی بور نہیں ہوتا، کبھی بوریت کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہوا، بار بار وہی ایک سورہ پڑھی جا رہی ہے۔ نہیں، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی چاشنی ہے، مٹھاس ہے، کہ پڑھنے والے کبھی اس سے بوریت کا احساس نہیں کریں گے، ہمیشہ اس کے اندر تازگی پائی جائے گی، اور یہ دلوں کو اطمینان اور روح کو تازگی عطا کرنے والا کلام ہے۔ تو یہ 7 بار دہرائی جانے والی آیتیں جو نماز میں بالخصوص دہرائی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ ازیں اور بھی بہت سارے نام ہیں، اس کا نام شفا بھی ہے، اس لیے کہ بخاری کی جو روایت ہے جس میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبیلے کے سردار کے پر جسے کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا، جس سے انہیں شدید تکلیف تھی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے پر دم کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، یہ شفا ہے۔ علاوہ ازیں سورہ فاتحہ کا نام رقیہ بھی ہے، یعنی اس کو اگر شیطان جن ان لوگوں کے اثرات پائے جاتے آپ پڑھ کر دم کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے گا، یہ رقیہ ہے۔ یہ سب مسانی ہے، 7 بار دہرائی جانے والی آیتیں، اور ام القرآن ہے، قرآن کا مرکز ہے، ماں ہے، ام الکتاب ہے، اور اسے قرآن عظیم سے بھی تعبیر کیا گیا، اس لیے قرآن مجید کی تمام باتیں اسی ایک سورہ کے اندر آ کر سمٹ جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت سارے نام ہیں جو سورہ فاتحہ کے بیان کیے گئے ہیں۔
سورہ فاتحہ کی میں انتہائی اختصار کے ساتھ تفسیر رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ آگے جو باتیں آ رہی ہیں یہ سورہ فاتحہ ہی کی تفصیل ہوں گی، چاہے آپ سورہ بقرہ کہیے، سورہ آل عمران، 113 صورتیں اسی کی تفصیل کے طور پر آتی ہیں۔ وہ سارے احکامات جن کا مجموعہ اس کے اندر رکھا گیا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ پورا قرآن مجید ہوگا۔ یہاں سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں سورہ فاتحہ کے آغاز سے قبل ایک بات کہوں گا، موقع ملے آپ لوگوں کو تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ اس کی مکمل الگ طریقے سے تفسیر لکھی ہے۔ ام الکتاب بہت شاندار ہے، 200 سے 300 صفحات کے پر مشتمل ہے، لیکن میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ جو تفصیل انہوں نے اس کے اندر سورہ فاتحہ کی بیان کی ہے، واقعی اس سے دلوں کو تازگی ملتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام کتنی معنویت اور جامعیت والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی بڑے شخص کا یا بڑی شخصیت کا، ذات کا جب کوئی کلام کا آغاز ہوتا ہے وہاں ہیبت ہوتی ہے، روب ہوتا ہے، جلال ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کلام میں ایسا کچھ نہیں۔ ڈائریکٹ ایسی چیز کی شروعات ہو رہی ہے، انسان جسے سنتے ہی فوری طور پر اللہ کے کلام کو سننے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کون ہے؟ اسی کا جواب یہاں دیا گیا، رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ ایک جہان انسانوں کا ہے جس میں انسان ہی بستے ہیں، ایک جہان پرندوں کا ہوتا ہے، ایک جہان مچھلیوں کا ہوتا ہے، ایک جہان جنگلی جانوروں کا ہوتا ہے، ایک جہان فرشتوں کا ہے، ایک جہان جناتوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ہر کسی کا اپنا جہان ہے جس میں وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں۔ تو اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے، بہت پیاری تفسیر اس کی بیان کی جاتی ہے اس کی ربوبیت کی، کہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرے مرحلے تک لے کر جانا اور یہاں تک کہ اسے مکمل کمپلیٹ کرنا، یہ تربیت ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ کس قدر محتاج ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے نگرانی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ماں اور باپ اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ بیٹھنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، اور اس کے بعد تعلیم کے ذریعے مزید اس کی زندگی کے اندر انقلابات پیدا ہوتے ہیں، ترقیات آتی ہیں۔ دھیرے دھیرے جیسے جیسے وہ بڑھتے جاتا ہے، زندگی کے آخری موڑ تک وہ نشو و نما پاتے رہتا ہے اور اس کی زندگی میں تجربات اور علم بڑھتے رہتے ہیں۔ یہی تربیت ہے۔ رب کا مطلب تربیت کرنے والا۔ اب مثال کے طور پر میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے کچھ باتیں بیان کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلیوں کو پیدا کیا۔ اب مچھلیوں کو پیدا کرنے سے پہلے ضروری تھا کہ انہیں کس ماحول کے اندر رکھا جائے، تو پانی کی ضرورت پیش آئی۔ اب پانی کے لیے ان کو ماحول بنا کر دیا گیا۔ اب وہاں ان لوگوں کو رہنے کے لیے غذا کی ضرورت تھی جس کے پر وہ جی سکیں، آکسیجن کی ضرورت تھی جس کے لیے اللہ نے ان کو ایسے گلفڑے دیے کہ پانی کے اندر رہتے ہوئے جی سکے، بلکہ جبکہ دیگر جانور یہ پانی کے اندر مر جاتے تھوڑی دیر کے اندر، لیکن اللہ نے مچھلیوں کو ایسے نظام کے تحت پیدا کیا کہ وہ پانی میں ہی جیتی ہیں۔ آپ پانی کے باہر نکالے مر جاتی ہیں۔ تو یہ ربوبیت کا حصہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، وہیں ان لوگوں کی غذا کا، رزق کا انتظام کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ مچھلیاں پانی میں ہیں اور انہیں اپنی غذا کی تلاش کے لیے زمین کے پر آنا پڑے، تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑے مسائل تھے۔ اللہ نے اسی جگہ ان لوگوں کا نظم کیا جہاں وہ رہ رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ ہے جس کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو یہ رب ہے۔ اب توحید، یہاں میں وہ باتیں بھی بیان کروں جو عقیدے سے منسلک ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید اگر دیکھا جائے تو یہ پورا عقیدہ توحید کے پر مشتمل ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید یہ توحید کی کتاب ہے، اللہ کی وحدانیت، اس لیے کہ اللہ نے نازل کیا ہے
اور بندوں کے لیے اس کو نازل کیا گیا، تو بندوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ توحید کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہے۔ توحید عبادت، الوہیت جس کو کہا جاتا ہے، یعنی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننا۔ توحید ربوبیت، یعنی کہ نظام کائنات کے چلانے، پیدا کرنے، موت دینے، رزق دینے، یہ ساری چیزیں جو انتظامات زندگی میں آتی ہیں، ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننا۔ اور تیسرا ہے اسماء و صفات، اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں اس میں اللہ کو اکیلا ماننا۔ اللہ سمیع ہے، سننے والا، تو اللہ کی طرح کوئی نہیں سن سکتا۔ وہ 7 آسمان کے پر عرشوں کے پر مستوی ہوتے ہوئے وہاں سے زمین کی گہرائیوں کے اندر اگر کوئی آواز دیتا ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر رہ کر، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی پکار کو سنا اور انہیں نجات دی۔ کالی چیونٹی کالی پہاڑی کے پر کالی رات کے اندر چل رہی ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی سماعت اور اس کی بصارت، سننا اور دیکھنا۔ اللہ کی طرح کوئی نہیں، اللہ بے مثل ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ یہی توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کی ذات، اس کی صفات میں اکیلا ماننا، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو یہاں توحید ربوبیت کا تذکرہ ہوا۔ سب سے پہلے اللہ نے اللہ کا تذکرہ کر کے الوہیت کا تذکرہ کیا، توحید الوہیت کا۔ اس کے بعد رب العالمین کہہ کے توحید ربوبیت کا۔ یہ 2 چیزیں یہاں پر آ گئی۔ اب اس کے بعد توحید اسماء و صفات میں سے 2 اللہ کی صفات، رحمان اور رحیم۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے بڑا مہربان، اور رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان اور رحیم کے درمیان علماء تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ رحمان فی الدنیا، اللہ تبارک و تعالی رحمان دنیا میں ہے، اس کی رحمت تمام لوگوں کے لیے عام ہے، یہاں تک کہ اللہ کا جو انکار کرتے ہیں، اللہ کی شریعتوں کو پامال کرتے ہیں، اللہ کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کے کلام کا مذاق اڑاتے، اس کے دین کا مذاق اڑاتے، دیکھیے کہ اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، دنیا میں وہ بھی ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہ رحمان کا حصہ ہے، رحمان ہونے کی بنیاد کے پر۔ اور رحیم یہ صرف مومنوں کے لیے خاص ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر بیان کیا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں کے ساتھ رحیم ہے۔ اور مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ، کہ اللہ دنیا میں رحمان ہے، یعنی اس کے رحمان ہونے کی صفت کا مظاہرہ ہمیں دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اس کے رحیم ہونے کا مظاہرہ انشاءاللہ بروز قیامت ہوگا، جو صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوگا، باقی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے وضاحت کر دی، قیامت کے دن آخرت میں اللہ کسی بھی کافر اور مشرک کے پر رحم نہیں کرے گا، جبکہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنیا میں رحم کر رہا ہے، انہیں نواز رہا ہے، دنیا کی نعمتیں عطا کر رہا ہے، ساری شرارتوں کے باوجود، سارے کفریات شرکیات کے باوجود دنیا کے اندر انہیں ترقی مل رہی ہے۔ تو یہ محض دنیا دار الامتحان ہونے کی وجہ سے ہے، اور آخرت چونکہ روز جزا ہے، اس لیے وہاں پر انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں صفت رحمت، اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی ایک صفت رحمت جو اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں، رحمان ہونا، رحیم ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، قدیر ہونا، عزیز ہونا، حکیم ہونا، یہ سب کے سب ازلی ہیں۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تب سے اللہ کی تمام صفات ہیں۔ اب ایک چیز ہے رحمت جسے اللہ نے پیدا کیا، جیسا کہ بخاری وغیرہ کی روایت میں کہ اللہ نے رحمت کو پیدا کیا اور اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اس نے زمین کی طرف اتارا اور 99 اپنے پاس رکھا ہے، اور اسی 99 کو لے کر اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کے ساتھ فیصلہ کرے گا، رحم کرے گا۔ تو یہ صفت رحمت مخلوق ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ جو صفت رحمت ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان فرقوں کو یاد رکھنا چاہیے، دونوں کو گڑمٹ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ رحمت ہے۔ اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک قیدیوں کے اندر عورت تھی، اس کا بچہ کھو گیا تھا، وہ جس بچے کو پاتی اسے اپنے سینے سے لگا لیتی، ماں تھی،
اور اسے اپنے بچے کے کھو جانے کے بعد دوسروں کے اندر ممتا نظر آ رہی تھی۔ آخر کار اسے اپنا بچہ مل گیا اور اس نے بڑے جذبات کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ کے حوالے کرے گی؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، وہ کیسے اپنے بچے کو آگ کے حوالے کر سکتی ہے؟ تو کہا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور وہ ایک حصہ زمین کے پر اتارا جس کی بنیاد کے پر یہ مائیں رحم کر رہی ہیں۔ ایک چوپایا اپنے پیر کے نیچے اگر بچہ آ جاتا ہے تو اس کے پر پیر نہیں رکھتا، ہٹا لیتا ہے کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ جس کے پاس پوری 100 کے 100 رحمتیں ہیں وہ کتنا رحیم ہوگا؟ کیا وہ اپنے بندوں کو آگ کے حوالے کرے گا؟ جب ایک ماں نہیں کر سکتی ہے تو اللہ جو کہ ارحم الراحمین سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ کیوں کرے گا؟ لیکن اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ شرک اگر ہوگا تو اللہ کی رحمت کا مستحق کوئی نہیں بن سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو قطعاً معاف نہیں کرے گا کہ اس کی ذات اس کی صفات میں شرک کیا جائے۔ واضح اعلان ہے، کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ اس بات کا مجھے علم نہیں تھا، اسی کے لیے تو ہم اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اور اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے علموں کے مطابق، تاکہ معلوم ہو سکے کہ اللہ نے کیا میسیج ہم کو دیا ہے۔ کل اللہ کے دربار میں بروز قیامت کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی عذر پیش نہیں کرے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ بدلے کے دن کا یعنی قیامت کا مالک ہے۔ یہ مالک کا تذکرہ ہے۔ دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، یعنی جیسا کہ عربی میں کہا بھی جاتا ہے، ایک محاورہ جس کو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، کما یدین الرجل یدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، بندہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ تو یہ دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، یہ ہے۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مکافات عمل ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے گناہ کی پاداش میں اللہ ہمیں دنیا میں سزا دیتا ہے، جیسا کہ اللہ نے خود سورہ توبہ میں کہا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش کر مبتلا کیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں، ولا ہم یذکرون۔ تو اللہ دنیا میں بھی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی پاداش میں مکافات عمل کے طور پر سزا دیتا ہے۔ خود کہہ رہا ہے سورہ حامیم سورہ سجدہ میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھا رہے ہیں، دون العذاب الاکبر، قیامت کے دن کے بڑے عذاب کے علاوہ۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم پلٹ آؤ، غلط راستہ اختیار کر رہے ہو، صحیح راستے کے پر آ جاؤ۔ اگر ہمارے جسم میں سر میں درد ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کچھ فالٹ ہے تبھی درد ہو رہا ہے۔ پیٹ میں اگر درد ہو رہا ہے، یہ الارم ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے نظام میں کہیں کوئی خامی ہے۔ گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، انگلیوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، مطلب یہ ہے یہ الارم ہے، کچھ ہے ہمارے جسم میں جو فٹ نہیں ہے، تبھی ہمیں چیتاونی دی جا رہی ہے، ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں نازل کر کے آخرت کے بڑے عذاب کے بارے میں ہم کو متنبہ کرتا ہے۔ مکہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اہم مدوں کو لے کر چل رہے تھے، اور یہ قیامت تک کے اہم مدے رہیں گے، یہ اسی وقت کا نہیں ہے، قیامت تک کا ہے۔ توحید، اتباع یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اور فکر آخرت، آخرت کی فکر، یہ ہماری پوری زندگی کا ماں حاصل ہے، پوری زندگی اسی کے پر ہے اگر دیکھا جائے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ روز جزا کا قاضی ہے، حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا، مالک کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ قاضی اور جج یہ کسی کے انڈر ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی فیصلوں کے پر ہمیں اثرات نظر آتے ہیں، جیسا کہ ہم اپنے ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ فیصلوں کے پر حکومت کے اثرات نظر آتے ہیں، جج آزادانہ طور پر فیصلے نہیں دے پاتے، یہ کھلے طور پر نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ روز جزا کا مالک ہے، وہ جج نہیں ہے، وہ مالک ہے، اور مالک کو مکمل اختیار ہوتا ہے، جو چاہے کرے، اس سے کون سوال کرنے والا ہے؟
میں نسائی کی ایک روایت بیان کروں کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، اپنی ملکیت کا مظاہرہ کیسے کرے گا؟ مالکیت کا دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو اپنے قریب بلائے گا اور اس کے کچھ خطا اور گناہوں کے بارے میں تذکرہ کرے گا۔ بندہ ڈرتے ہوئے اقرار کرے گا، اسے پتا ہے کہ میرے رب کو سب معلوم ہے، اقرار کرے گا کہ ہاں اللہ یہ خطا یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ کہے گا دیکھ میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کے پر پردہ ڈالے رکھا، تجھے سزا نہیں دی، اور اس کے تعلق سے میں نے تجھے گرفتار نہیں کیا، تیرے پر اپنا عذاب نازل نہیں کیا۔ جا میں تیرے ان گناہوں کو صرف بخش نہیں دے رہا ہوں بلکہ اسے نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہوں۔ یہ ہے مالکیت، اپنے اختیار سے اللہ گناہوں کو معاف کر رہا ہے، صرف معاف نہیں کر رہا ہے بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہے، یعنی جتنے گناہ تھے اتنی نیکیاں بنا دی گئی۔ یہ اللہ کی مالکیت ہے۔ اور ہمیں قرآن مجید میں اللہ کی دو صفتیں ایک ساتھ استعمال ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، غفور اور رحیم۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا، بہت بخشش بہت رحم کرنے والا۔ بخشش یہی ہے کہ اللہ نے گناہ کو معاف کر دیا، اور رحیم ہونا یعنی اس کی صفت رحمت یہ ہے کہ انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظاہرہ ہے۔ بندہ جب دیکھے گا کہ اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہے تو کیا کرے گا؟ اپنے سارے گناہ جو اسے یاد آتے جائیں گے بتاتا جائے گا۔ تب اللہ کہے گا جا جتنا تو نے بتا دیا وہ، بلکہ تیرے سارے گناہ جو تو نہیں بتا پایا وہ بھی میں نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہوں، اور جا تجھے جنت دے رہا ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ قیامت دن کے معاملات ہیں۔ وہیں یہ بندوں کے لیے تنبیہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں کچھ کرنے کے بعد بچ گئے یا ہم طاقتور تھے، کسی کو ہمت نہیں ہو پائی کہ ہمارے خلاف بول سکے یا ہم سے اپنا حق وصول کر پائے، تو چلو معاملہ بن جائے گا، یا دنیا میں ہم پیسہ دے کر فیصلے کو اپنے حق میں کرا لیتے ہیں۔ غلط طریقے سے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، آخرت میں ان سارے بگڑے ہوئے کیسوں کو صحیح کیا جائے گا، ان کی اصلاح کی جائے گی۔ اگر سارے فیصلے دنیا میں ہی ہو جاتے تو قیامت نہیں آتی۔ قیامت میں سارے فیصلے انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوں گے۔ شیخ عبد الرحمن کیلانی اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قیامت کا دن یہ کیا ہے؟ ایسا دن یا ایسا دور جس میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا، وہاں ہمارے جسم کے اعضاء گواہیاں دیں گے، وہاں ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ ہوگا۔ وہ کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میرے اس نامہ اعمال کو، ریکارڈ کو یا چارج شیٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل سب اس کے اندر ریکارڈ کیا ہوا ہے، کوئی چیز چھوٹی بھی نہیں ہے، سب اس کے اندر درج کر دی گئی ہے۔ یہ قیامت کا دن کا معاملہ ہے، اور یہاں مظلوموں کے لیے بہت ہی بڑا پیغام ہے خوشی کا کہ اگر دنیا میں ظلم ہونے کے بعد انہوں نے انتقام نہیں لیا، ان کا بدلہ نہیں لیا گیا، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو عزیز ہے، حکیم ہے، قوی ہے، وہ بدلہ لے گا، وہ ان لوگوں کے درمیان انصاف کرائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہوگا۔ اب آگے دیکھیے، آگے اللہ بیان فرما رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ بندہ اقرار کر رہا ہے اللہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، یہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتے۔ مدد مانگنا ہے، استغاثہ ہے، فریاد ہے، دعا ہے، سب کے سب تیرے لیے ہے، کوئی چیز تیرے علاوہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے جو یہاں لا کر بیان کی گئی ہے۔ اب عبادت صحیح ہو، استعانت یعنی اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ صحیح ہو، زندگی کے گزارنے کے اصول اور ضابطے صحیح ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ راستہ صحیح ہو، صراط مستقیم، سیدھا راستہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ تک لے کر جائے، باقی کہیں اور نہیں۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ سارے مذاہب صحیح، ہم ادھر سے کھائے گھما کے کھائے سب ایک ہی بات ہے، نہیں۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ راستہ صرف ایک ہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہیں۔ یہاں دنیا کے لوگوں کی طرح جھول جال شبہات نہیں ہے کہ سب کا مالک ایک،
سب کو ایک ہی جگہ جانا ہے، نہیں، یہاں دو ٹوک انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، قیامت کے دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اور دھرم اس کے مطابق عمل کر کے کوئی آئے گا تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ صاف کہہ دیا گیا، میں نے یہ نمونہ تم کو دیا ہے، اسی کے مطابق کام کرنا ہے، اسی کے اوپر کامیابی ہے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی طریقہ اختیار کرو گے کامیابی نہیں ملے گی، ناکام کر دیے جاؤ گے۔ صراط مستقیم یہ بہت اہم چیز ہے۔ سوچئے کہ ہم روزانہ اللہ سے فرض نماز کی 17 رکعتوں کے اندر دعا مانگ رہے ہیں، اس کے علاوہ نفل ہے، سنت ہے، وتر ہے، اس میں بھی یعنی استقامت، ہدایت کے پر ٹھہرے رہنا، جمے رہنا، صحیح چیز کے بارے میں علم ملنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر علم صحیح نہیں ہوگا تو عمل صحیح نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نماز فجر کے بعد جو دعا مانگتے تھے، ابن ماجہ کی جو روایت میں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علموں کا سوال کرتا ہوں۔ نفع دینے والا علم کون ہے؟ جو صحیح علم ہوگا، غلط علم ہوگا تو وہ نفع نہیں دے گا، نقصان دے گا۔ ورزقاً طیبا، جب نفع دینے والا صحیح علم ہوگا تو یقینی بات ہے کہ ہمارا رزق حلال ہوگا، اور جب رزق طیب ہوگا، حلال ہوگا تو عمل اللہ کے یہاں قبول ہونے والا ہے، وہ عمل متقبلہ، اور قبول کیا جانے والا عمل، اس کا ہم تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ۔ شیطان کو بھی پتا ہے کہ اسی راہ کے پر چلنے والے اللہ کی جنت تک جانے والے ہیں، اس کی رحمت کے مستحق بننے والے ہیں، اس لیے وہ سب سے زیادہ محنت اسی پر کرتا ہے، باقی راستوں کے پر نہیں کرتا ہے۔ وہ صاف کہہ دیا اللہ سے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے کے پر بیٹھ کر بندوں کو گمراہ کروں گا۔ مجھے پتا ہے کہ اس راہ کے پر چلنے والے جنت جانے والے ہیں، باقی راستے کے پر چلنے والے وہ تو جنت میں جائیں گے نہیں، کیوں محنت کرے گا؟ اسے پتا ہے کہ اس راہ کے پر چلنے والا جنت میں نہیں جائے گا، کیوں محنت کروں؟ جس کے پر جنت میں جائیں گے اس پر محنت کر رہا ہے، وہاں گھات لگائے ہوئے ہے۔ ہاں، اس صراط مستقیم کی اللہ نے وضاحت کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی یہ وہ راستہ ہے منعم علیہ، یعنی جس راہ کے پر چلنے والے کے پر اللہ نعمتیں نازل کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان اکیلے پن سے گھبراتا ہے، اگر وہ لگتا ہے کہ میں اس راہ کے پر چل رہا ہوں، راستہ صحیح ہونے کے بعد بھی کبھی کبھی اسے فطری طور کے پر ڈر لگتا ہے کہ میں غلط تو نہیں ہوں، لیکن جب اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں، اس راہ کے پر بہت سارے لوگ گزرے، کامیاب ہو گئے۔ یہی معاملہ دواؤں کے بارے میں، اگر اسے بہت اچھی دوا دی بھی جائے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کامیاب ہوگی کہ نہیں، اللہ اسے شفا دے گا کہ نہیں، یہ میرے مرض کے توڑ کے موافق ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن جب اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے تجربہ کیا، اللہ نے سب کو شفا دی، تو انسان کو نفسیاتی طور پر تسلی ملتی ہے اور اس کے جذبوں کو جلا ملتی ہے۔ اس لیے یہاں اللہ نے بیان کیا یہ صراط مستقیم ایسا ہے، بہت سارے لوگ اس کے پر سے گزر چکے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ اس راہ کے پر چلتے رہیں گے، لہذا اس کے پر گھبراؤ مت کہ ہم یہاں تھوڑے ہیں، اکیلے ہیں، ہر ہمارے مقابلے میں بہت بڑی تعداد غلط راستوں کے پر جا رہی ہے، یہ ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا۔ اہمیت اس بات کی ہے صحیح راہ کی ہدایت مل گئی، صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی، اسی کے پر ہم کو چلنا ہے، اور اسی راہ کے پر چلنے والوں کو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کی جنت ہے۔ اور اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے، ہم نے صحیح لوگوں کا جب پتہ معلوم کر لیا، ان لوگوں کی راہ کا علم لے لیا، تو غلط لوگوں کے بارے میں جانکاری بھی ضروری ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستوں کے پر ہمیں مت چلانا جن پر تیرا غضب، غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں مغضوب سے مراد یہود ہیں جن کے پر اللہ کا غضب نازل ہوا، غصہ، اور ضالین گمراہ لوگ نصارہ ہیں۔ لیکن اس بارے میں مفسرین یہ بھی کہتے ہیں یہ صفات ہیں، یعنی جو بھی مغضوب ہوگا، مغضوب کون تھے؟ یہود،
جنہیں ساری چیزوں کا علم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، اور آ گئے تو سب سے بڑے مخالف بھی بن گئے، دشمن بھی بن گئے، محض اس بنیاد کے پر کہ یہ ہمارے خانوادے کا، ہمارے قبیلے کا نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہے، اس بنیاد کے پر مخالفت کی، تو یہ غضب نازل کرنے والی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کو ایسے پہچانتے جس طرح کے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس کے بعد بھی نبی کی شدید مخالفت کی۔ ضالین، گمراہ لوگ جو بغیر علموں کے گمراہ ہوئے، یہود علموں کے بعد گمراہ ہوئے اور نصارہ بغیر علموں کے گمراہ ہوئے، دونوں چیزیں بہت خطرناک ہے۔ علموں کے بعد کی جو گمراہی ہوتی ہے وہ شدید اور خطرناک ہوتی ہے، اور جہالت یعنی بغیر علموں کی گمراہی یہ بھی خطرناک ہے، لیکن علموں کے بعد کی گمراہی کے مقابلے میں یہ کمتر ہوتی ہے، اسی لیے قرآن نے دونوں چیزوں کو بیان کیا۔ ہمارے درمیان بھی بہت سارے لوگ علموں کے بعد جو گمراہ ہوتے ہیں، منکرین حدیث کہیے، اور بھی بہت سارے، خاص طور سے ابھی ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے انجینئر علی مرزا کا، اپنے آپ کو بہت بڑا قرآن و حدیث کا تابع بناتا ہے، جو حقیقت میں رافضیوں کا ایجنٹ ہے، اور صرف ان چیزوں کو لا کر امت کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی بنیاد کے پر امت میں انتشار پیدا کر سکے اور انہیں قرآن و حدیث سے دور کر سکے۔ یہ علموں کے بعد کی گمراہیاں بہت شدید اور خطرناک ہوتی ہے۔ یہ مغضوب ہوتے ہیں جو علموں کے بعد گمراہ ہوتے ہیں، اور ضالین وہ ہوتے ہیں جو بغیر علموں کے گمراہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا علم ضروری ہے، لیکن علموں کو سنبھالنا، اس کے پر استقامت یہ بھی لازم ہے تاکہ ہم علموں کے بعد گمراہ نہ ہو سکے۔ اس لیے اس سورہ کے اختتام کے پر آمین کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی اس سورہ کو پڑھا جائے اس کے اختتام کے پر آمین کہا جائے کہ جو دعائیں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی اللہ اس کو قبول کرے۔ آمین کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ جو دعا ہم نے مانگی ہے اللہ اسے قبول فرما۔ یہ پرانی شریعتوں کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں بھی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے سورہ بقرہ جو کہ گائے کے تھیم کے پر ہے، مرکزی نقطہ ہے اس کے پر ہے، بہت پیاری طویل سورہ ہے قرآن مجید کی، اور جسے قرآن مجید کا مقدمہ کہا جاتا ہے، اس کا آغاز ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ آئے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں سب سے پہلے، اور آپ لوگوں کا بھی۔ یہ محفل، یہ درس قرآن اللہ کی بہت عظیم الشان مجلس ہے، زمین کے پر ہم بیٹھتے ہیں اور آسمان پر ہمارے تذکرے ہوتے ہیں، اس کی برکتیں بے شمار ہے، سکونت نازل ہوتی ہے، فرشتے ہمیں گھیر لیتے ہیں، بڑی فضیلت اس چیز کی۔ آپ لوگ آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ کوشش کیجئے کہ ہماری دعوت کے پر دوسرے لوگ بھی شریک ہو، تاکہ ہم نے جو آغاز کیا ہے اللہ کی کتاب کی تفسیر کا، درس کا، اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائے۔ اگر ہماری دعوت کے پر کوئی ایک شخص بھی آتا ہے تو یاد رکھیے گا اللہ اسے جتنا نوازے گا ہمیں بھی اتنا ہی اجر دے گا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، مسلم کی روایت ہے کہ اگر کوئی کسی کو نیک کام کی طرف دعوت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو ہماری وجہ سے اگر کسی کو ہدایت مل گئی، نیکی کے بارے میں یا دین کے بارے میں معلومات جو اس کو معلوم ہو گئی، اللہ جتنا اجر اسے دے گا انشاءاللہ آپ کی دعوت کی بنیاد پر جو آئے گا اس کو ملے گا اور آپ لوگوں کو بھی ملے گا۔ تو کوشش کیجئے گا کہ کثیر تعداد میں آپ کی دعوت کے پر یہاں لوگ شریک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور ہدایت کے پر استقامت دے، اور اس قرآن مجید کو تیرے نبی اور خاص طور سے اصحاب کرام ان لوگوں کے فہم کے مطابق اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں جو سمجھیں پروردگار اس کے پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔